الدوسی، دوسی قبیلے کا ایک آدمی تھا شام کا. حضرت ابو ہریرہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں، وہ بھی دوسی تھے اسی قبیلے کے. تو طفیل بن عمر بھی دوسی قبیلے کے تھے، شام کے رہنے والے تھے. لیکن اس وقت میں بھی لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے تھے، چاہے وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن بیت اللہ کو تو مانتے تھے. تو شام سے وہ چلا، مکہ المکرمہ پہنچا. اب یہ اسلام کے ابتدائی دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی اوقات کی بات ہے. تو جب وہاں پہنچا مکہ میں، تو طفیل بن عمر جو تھا وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا. تو سرداروں کے سے تعلق ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں. تو ابو جہل نے ان کا بہت ایک گرم جوشی سے استقبال کیا، اس سے ملا اور اسے ہدایت اور نصیحت یہ کی کہ آپ جتنے بھی دن یہاں پہ رہیں، آپ عمرہ کر لیں، بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن جتنے دن آپ کو یہاں رہنا ہے آپ اس شخص کے پاس نہیں جانا ہے. ایک شخص ہے جو محمد کہلاتا ہے اور وہ نبی ہونے کی دعویٰ کرتا ہے، اس شخص سے آپ کو ملنا نہیں ہے. آپ وہاں مت جائیں، اور اگر جائیں تو کانوں میں روئی ڈال کر کے جائیں تاکہ اس کی آواز آپ تک نہ پہنچے. اس کی آواز میں اتنی کشش اور سحر ہے کہ آپ اس کی آواز سے متاثر ہو جاؤ گے. تو طفیل بن عمر جو وہ تھے، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ بہت بڑے شاعر تھے، خود بھی شعر گوئی کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ گھر سے نکل کر کے بیت اللہ میں آ کر کے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر. تو طفیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا. رات کے ٹائم نکلے وہاں سے، اور اس نے کہا کہ یار کیا بات ہے، میں کیوں روئی ڈال کر کے جاؤں کانوں میں؟ ٹھیک ہے، میں اس کی آواز سنتا ہوں، کوئی میں ان پڑھ بندہ تو نہیں، کوئی میں ایسا پاگل تو نہیں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، کیا مجھے بس کوئی آدمی جو ہے وہ بیوقوف بنا لے گا؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا. ہاں، اگر وہ واقعی نبی ہے، سچا ہے، تو پھر تو اس کی بات کو ماننا چاہیے. اگر ایسے نہیں تو پھر میں اس سے متاثر نہیں ہوں گا. تو جب بیت اللہ میں آیا تو دیکھا کہ بھئی ایک آدمی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خوبصورت میٹھی آواز میں، پرکشش آواز میں، پر لطف آواز میں. اب قرآن کی تلاوت نے اس کو اتنا مسحور کر دیا، متاثر کر دیا کہ وہ قرآن کی تلاوت سنتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے سنتا رہا. اب دیکھیں، اگر قرآن کا بڑا قاری آج بھی آ جائے اور اچھے انداز میں آ کر کے تلاوت کرے، لوگ کتنا متاثر ہوتے ہیں. لیکن آپ تصور کریں کہ قرآن کی تلاوت وہ کر رہا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی آواز سے قرآن کی تلاوت کرے، کتاب اللہ کو رسول اللہ پڑھے، تو کیا عالم ہوگا. تو جب اس نے تلاوت سنی تو متاثر ہو گیا اور اس نے یقین کر لیا کہ نہیں، یہ جو بات ہے، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی. اتنی اور فصاحت اور بلاغت والا کتاب کوئی انسان نہیں لا سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عبادت کر کے نکلے بیت اللہ سے. تو یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تک پہنچے
گھر میں اندر جانے کا ارادہ کیا تو یہ وہاں تک آ کر کے پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے دیکھا, کہا ہاں بھائی کون ہو, کوئی کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بس کام یہ ہے کہ مجھے اپنا آج غلام بنا دو, آج مجھے لا الہ الا اللہ پڑھا دو, اور کچھ کام نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حسن تھا, آواز میں حسن تھا, اخلاق میں حسن تھا, اعمال میں حسن تھا, گفتار میں حسن تھا. جب بولے تو موتی ٹپکے, جب دیکھے تو ہدایت مل جائے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. تو وہ متاثر ہوا اور کہا کہ بس کلمہ پڑھوا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا دیا.